أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو کل ہم نے اس کورس کا آؤٹ لائن کا آلریڈی سیکھا ہے کہ الحمدللہ اس کورس کو ہم کس طرح کریں گے اور اس میں کون سی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، رائٹ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کورس کو شروع کرتے ہیں ود دا فرسٹ ٹاپک دیٹ از صفات الحروف، اوکے انشاءاللہ۔ سو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ وی ہیو آلریڈی لرن دس ان بیسک تجوید، رائٹ۔ تجوید کیا ہے؟ اس کا جو ڈیفینیشن ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے، لنگوسٹیکل میننگ، وہ یہی ہے کہ بہتر کرنا، عمدہ کرنا، بہت اچھا کر کے پڑھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں، یعنی خوبصورتی سے پڑھنا، رائٹ الحمدللہ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ایسی کریں کہ جو لیٹرز ہیں اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادائیگی ہو اور صفات کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہاں صفات اور مخرج دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کے لیے، اوکے۔ ابتدا اور وقف کے قواعد کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس میں جو مخرج ہے ہم نے الحمدللہ بیسک تجوید میں آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ۔ مخرج کے جو آل دا 5 ٹائپس ہیں، یعنی فرسٹ 2 مین ہے، محقق، مقدر، اس کے بعد ہم نے ان کو مزید ڈیوائڈ کیا تھا، محقق کے 3 ٹائپس اور مقدر کے 2 ٹائپس۔ ہم نے اس کو کمپلیٹلی ان ڈیٹیلز کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم صفات کو دیکھتے ہیں، اوکے۔ تو صفات الحروف کیا ہیں؟ صفات کا مطلب ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، رائٹ۔ صفات جو ہے عربی میں اس کے بہت سارے معنی ہوتی ہیں۔ کوالٹیز کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی اس کو ایٹریبیوٹس کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ جو صفات اسماء الحسنہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہم تجوید میں سیکھ رہے ہیں وہ ہے کوالٹیز آف دا لیٹرز، یعنی جو حروف تہجی ہم نے سیکھے ہیں، جن کا مخرج بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اب ہم ان کی صفات کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کون سی ہیں، اوکے۔ عربی میں اس کا جو لغوی مطلب ہے، صفہ کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت یا کوالٹی، یعنی ایک لیٹر کس کیفیت میں ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبی، ایک حرف کی جو خوبی ہوتی ہے نا، اس کو صفات کہتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی بھی کچھ کوالٹیز ہیں، رائٹ، لائک someone is a good learner and someone is a good، یعنی اسپیچ دینے میں کوئی بیٹر ہوتا ہے، someone is a good writer، رائٹ۔ اس طرح ہمارے بھی کوالٹیز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہیں، یعنی خوبیاں، اوکے۔ تو لیٹرز کی جو خوبیاں، جب کوالٹیز ہوتی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں صفت۔ پلورل، صفت کا جو پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صفات، اوکے۔ تو اس کا اپلائیڈ ڈیفینیشن کیا ہے کہ یعنی اس کا جو ڈیفینیشن ہے، لغوی معنی الگ ہوتا ہے، اصطلاحی تعریف الگ۔ لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ جو ہوتا ہے، دیٹ از ڈفرینٹ، لنگوسٹیکل میننگ۔ اب یہ جو ہم ڈیفینیشن سیکھ رہے ہیں، آپ اس کو اپنے بکس میں ضرور لکھیں۔ صفات کا مطلب کیا ہے؟ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو پیش آتی ہے، اسے صفت کہتے ہیں، اوکے۔ یعنی جو لیٹرز ہم ادا کرتے ہیں اور ان کے مخرج سے، تو ان کی کوالٹیز ڈفر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے لیٹرز کو دیکھا جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، فار ایگزامپل لیٹر ت، ون سیکنڈ، اوکے، لیٹر ت اینڈ لیٹر تو، لیٹر دال، یہ تینوں لیٹرز کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے انسیزر ٹیز جو ہوتے ہیں، ثنائے علیہ، ان کی گم لائنز پر لگتی ہیں، رائٹ، اس کے پچھلے حصے پر لگتی ہیں، ت، دال، تو۔ مخرج تینوں کا سیم ہے، رائٹ، لیکن اب ہم ان کو الگ کریں گے۔ کس طرح الگ کریں گے؟ صفات سے ہم اس کو الگ کریں گے، کیونکہ ان کی جو صفاتیں ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں، اوکے۔ تو جو مخرج ہم سیکھتے ہیں لیٹرز کی، اس کی مزید پالشنگ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، مزید خوبصورت بنانے کے لیے صفات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور صفات الحروف کو سیکھنا ضروری کیوں ہے؟
کیونکہ مخرج سے آپ لیٹر کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس مخرج کے بعد اگر ہم نے صفات ایڈ نہیں کیا ان لیٹرز پر تو وہ لیٹرز کی جو خوبصورتی ہے وہ چلی جائے گی، اور ایک لیٹر اور ایک لیٹر سے ڈیفرنٹ نہیں ہو پائے گا۔ فار ایگزامپل تا دیکھیں، اس کی صفات جو ہم نے آلریڈی بیسک تجوید میں سیکھی وہ کیا ہے کہ یہ لائٹ لیٹر ہے، رائٹ۔ تو کیا ہے، مخرج تو دونوں کا سیم ہے لیکن یہ ہیوی لیٹر ہے۔ تو تا اور تو کو ڈیفرنٹ کرنے کی جو صفات ہے، ہیوینس اینڈ لائٹنس، یہ صفات ہے جو کمپلسری صفات ہوتی ہیں ان لیٹرز کی، جو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی صفات لازمہ اور عارضہ ہیں۔ جی ویری گڈ ڈیئر سسٹر، آپ نے ٹھیک لکھا۔ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ تا لائٹ ہے اور تو ہیوی ہے۔ اب یہ دال اور دال میں کیا فرق ہے کہ تا جو ہے، تا اور دال میں تا ہمز کا حروف ہے اور دال جو ہے جہر کا حروف ہے، یعنی اس میں سانس جاری رہتی ہے، اس میں سانس جاری نہیں رہتی، اوکے۔ یعنی صفات کو اگر آپ نے سیکھا کمپلیٹلی تو آپ ایک لیٹر کو جو سیم مخرج سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان کو آپ الگ الگ کر پائیں گے، آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر پائیں گی، جس سے آپ کی حروف کی ادائیگی اور بہتر ہو جائے گی۔ ان ٹرن آپ کی جو قرآن کی ریسائٹیشن ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اوکے۔ تو الحمدللہ صفات الحروف بہت ہی ایزی ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور لیندی ٹاپک ہے۔ آپ کو بس اس کے اندر انفارمیشنز ملیں گی زیادہ سے زیادہ، مور دین بینگ پریکٹیکل۔ دس از انفارمیٹیو کلاسز ویئر یو ول لرن something new about the letters، ان کی صفات کیا ہے اور وہ ایک لیٹر اور ایک لیٹر سے کس طرح ڈیفر کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ فائن، اب دیکھتے ہیں کہ جو صفات ہے اس کے مین 2 ٹائپس کیا ہیں، اوکے۔ جو صفات ہم کوالٹیز دیکھ رہے ہیں ان کے 2 مین ٹائپس ہیں۔ The first is صفات العارضہ، عارضہ، اور سیکنڈ ہے صفات اللازمہ، اوکے۔ صفات العارضہ، صفات اللازمہ، اس کا اپنے بک میں لکھیں 2 مین ٹائپس، اوکے۔ صفات العارضہ، صفات اللازمہ۔ عارضہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے جب ہم نے سیکھا تھا مد العارض للسکون اس وقت ہی ہم نے جان لیا تھا نا کہ عارض، عارضی کسے کہتے ہیں، that which is very temporary، جو ٹیمپرری ہوتا ہے اس کو ہم صفات العارضہ کہتے ہیں، and لازم the one which is compulsory mandatory، اس کو صفات اللازمہ کہتے ہیں، رائٹ۔ لیکن اب اس کی مزید جو ہے انشاءاللہ ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں، ان کا جو مین میننگ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہے صفات العارضہ، اپنے بک میں ہیڈنگ اس کو لکھیں صفات العارضہ، اٹ از کمپلسری فار آل آف یو ٹو رائٹ دا نوٹس، بہت ہی ایزی ہیں یہ ساری چیزیں، اپنے اون ورڈز میں اس کو لکھتے جائیں انشاءاللہ، اوکے۔ صفات العارضہ یعنی ٹیمپرری کوالٹیز کیا ہیں، جی اپنے بک میں اس کی ہیڈنگ لکھیں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ صفات العارضہ کیا ہے۔ وہ صفات جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی، اس کو کہتے ہیں۔ اس کا چھوٹا سا اگزامپل اگر آپ لیں کہ نون ساکن کے اندر ہم کبھی اخفا کرتے ہیں، رائٹ، لیکن جیسے ہی اس کی حال بدل جاتی ہے، جیسے نون ساکن کے بعد کاف ہے تو ہم اس پر اخفا کرتے ہیں، جیسے ہی اس کا سٹیٹ چینج ہو جاتا ہے کہ نون ساکن کے بعد کاف کی جگہ اگر حمزہ آ گیا تو ہم اس کو اخفا باقی نہیں رہے گا، اب اظہار ہو جائے گا وہاں پر، رائٹ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہر حال میں حروف کے اندر نہیں ہوتی اس کو ہم صفات العارضہ کہتے ہیں، اوکے۔ اس کا ایک اور اگزامپل اگر آپ نے لیا سکون اینڈ تحریک، یہاں پر اگزامپلز ہیں آپ کے جو صفات العارضہ کے ہیں۔ ایک لیٹر پہ اگر تحریک متحرک کو کہتے ہیں، فتحہ ضمہ کسرہ ہو تو ہم اس کو ووبلز کی طرح ایک حرکہ لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن جیسے ہی اب ہم اس میں ساکن لگاتے ہیں تو اس کی جو ووبل کی کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، رائٹ۔ تو صفات العارضہ ایسا صفات ہے جو حرف میں ہر حال میں نہیں رہتی، جیسے جیسے حروف کی حالت بدلتی جاتی ہے وہ وہاں پر صفات جو ہے وہ چینج ہوتے جاتی ہے، اوکے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صفات العارضہ۔ اس کا بیسٹ اگزامپل آپ کو یہی ہے کہ نون ساکن کبھی اظہار کی طرح پڑھا جاتا ہے، کبھی ادغام ہوتا ہے، کبھی اخفا ہوتا ہے، کبھی اسی نون ساکن پر ہم اقلاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے تو ہم اس کے صفات کو بھی چینج کرتے رہتے ہیں، اس کو صفات العارضہ کہتے ہیں۔ اور یہ صفات جو ہے حروف کی ساتھ جب آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، جیسے وہی میں نے بتایا نون ساکن کے بعد کاف، اس کی وجہ ہے کہ وہ اخفا ہو،
رائٹ. نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ اس کی وجہ ہے کہ ہم نون ساکن پر اظہار کریں، تو وہ وجہ ہے، تو وہ حالت ہوتی ہے، وہ صفات ہوتی ہے. اگر وہ وجہ نہیں ہو تو وہ صفات چلی جاتی ہے. سو اس کا بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ نون ساکن ایک ہی وقت میں اس کی وجہ اگر کاف ہے تو وہ اخفا ہو جاتا ہے، اگر با جائے تو اقلاب ہو جاتا ہے، یا اور ملون آ جائے تو ادغام میں وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صفات العارضہ ہیں. اوکے. سیم تھنگ ود را سے پہلے، را ساکن سے پہلے اگر فتحہ ضمہ ہو تو را ساکن ہیوی ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس سے پہلے کا لیٹر پہ کسرہ ہو تو وہ را ساکن لائٹ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے صفات العارضہ. یہ ساری چیزیں ہم نے صفات العارضہ اپنی بیسک تجوید میں کمپلیٹ کر لی ہیں. دیکھیں کون سی ہیں؟ ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب، مد اور القصر. مد کیا ہے؟ کھینچنے کو کہتے ہیں، اور القصر مد کا جو سب سے چھوٹا مد ہے اس کو القصر کہا جاتا ہے، یعنی مد الاصلی جو ہے یہ القصر میں آتے ہیں. تو ہم نے اس کا بھی کمپلیٹ کر لیا. التفخیم اور ترقیق، ہیوینس اینڈ لائٹنس، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا، اسپیشلی مشترک حروف کے اندر کہ وہ کبھی ہیوی ہوتے ہیں کبھی ہیوی نہیں ہوتے، رائٹ. لیکن اس کلاس میں انشاءاللہ اس کورس میں ہم تفخیم اور ترقیق کو ان ڈیپتھ سیکھیں گے. اوکے. سکون، یہ بھی ہم نے آلریڈی سیکھا ہے کہ سکون لیٹرز پہ آنے پر وہ کون سی ان پر حالتیں آتی ہیں، لائک قلقلہ، ہمس، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سیکھتے ہیں. تحریک یعنی متحرک حروف کو کہتے ہیں، تحریک فتحہ ضمہ کسرہ کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا. سکتہ، یہ ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے وقف کی رولنگز کو سیکھا، لیکن یہاں پر ہم اس کو حفص عاصم من طریقت شاطبیہ کی جو ایکسیپشنل رولنگز ہیں ان میں سپریٹلی سکتہ کو سیکھتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں صفات العارضہ ہیں جو حروف میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. وہ ان کے حال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں کہ ان پر جو ہے یہ صفاتیں ہوں یا نہ ہوں، رائٹ. الحمدللہ. اب جو امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ، جو ہم اس کورس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور جو اسٹڈی کریں گے وہ ہے صفات اللازمہ، دا پرماننٹ کوالٹیز آف لیٹرز. اوکے. یہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹ کے ساتھ، کیوریوسٹی کے ساتھ اینڈ بہت ہی لگن سے اس کو آپ سیکھنا چاہیے تاکہ آپ حروف کو بہترین طریقے سے ادا کریں، کیونکہ مخرج کافی نہیں ہوتا ایک لیٹر کو ادا کرنے کے لیے، صفات بھی ضروری ہوتے ہیں. تو ضرور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ہر ایک صفات کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھیں. اوکے. کیونکہ مخرج اگر آپ نے سیکھا تو اس سے آپ کی حروف کی ادائیگی ہو جائے گی، دیٹس اٹ. لیکن وہ حروف کو ایک اور حرف سے اگر آپ کو الگ کرنا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانا ہے تو اس کے صفات کو سیکھنا کمپلسری ہے، اسپیشلی وہ صفات جس کے بنا وہ حرف ادا ہو ہی نہیں سکتا. صفات لازمہ ایسی صفات ہوتی ہے ایک حرف کی، اگر اس کو ہم نے نکال دیا تو وہ حرف نہیں رہے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی صفات سے مانے جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کلینلینس کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو اور کلینلینس کو الگ کرنا امپاسبل ہے. اس طرح اوکے. یعنی ایسی صفات جو لیٹرز سے اگر ہم نے نکال دی تو وہ لیٹر نہیں رہے گا. یعنی اگر صاد کے اندر اگر ہم نے استعالہ کی پراپرٹی نکال دی تو وہ لیٹر صاد نہیں رہے گا. اوکے. تو یہ لیٹرز کی جو صفات لازمہ ہیں یہ کمپلسری ہے، کیونکہ یہ ان کی فطری صفات ہوتی ہے جو ان کی اصل ہوتی ہے. اوکے. جو ان کی اصل ہوتی ہے اس کو ہم صفات لازمہ کہتے ہیں. وہ صفات ہیں جو حروف میں لازمی طور پر پائی جاتی ہے، اور یہ ایسے صفات ہے جو کہ حرف کے ادائی کے لیے لازم ہے. وہ اس کی انسٹنکٹیو یا فطری صفات ہوتی ہے اور کسی حال میں الگ نہیں ہوتی، چاہے اس پہ ساکن آ جائے، چاہے اس پہ جو ہے حرکہ آ جائے، اس سے پہلے کوئی اور لیٹر ہو، اس کے بعد کوئی اور لیٹر ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ صفات اس حرف میں ہمیشہ ہوتی ہے. اوکے. دس از کالڈ ایز صفات لازمہ. ان کی 2 مین ٹائپس ہیں اور یہ ٹرمینالوجیز آپ کو ضرور سیکھنا ہے انشاءاللہ. اوکے. کچھ ٹرمینالوجی ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو انگلش میں سیکھا تو بھی کافی ہوگا، لیکن کچھ ایسی ہیں جس کو آپ عربی میں ہی سیکھنا ہوگا، بیکاز ناؤ یو آر لرننگ ایڈوانس لیول آف تجوید. سو میک شیور کہ آپ انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں. اوکے.
تو صفات الاصلیہ اصل جو ہوتی ہے یا اس کو صفات لازمہ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اس کورس میں اس کو صفات لازمہ کہہ کر ہی سیکھیں گے، کیونکہ اکثر یہی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے لازمہ، اور یہ بولنے میں بھی آسان ہے، سمجھنے میں بھی، بیکاز ہم اس کو آلریڈی یوز کرتے ہیں، رائٹ، لازم۔ اوکے، اس کی جو دو ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ فائن۔ متضادہ غیر متضادہ، یہ آپ نے اگر اردو کی لینگویج سیکھی ہے الگ سے تو آپ کو پتہ چلے گا، اپوزٹس اینڈ نان اپوزٹس کو متضادہ غیر متضادہ کہتے ہیں، اپوزٹس۔ فائن۔ جیسے آسمان کا اپوزٹ ہے زمین، بلیک کا اپوزٹ ہے وائٹ، اوکے، ڈارک کا اپوزٹ ہے لائٹ۔ اس طرح کے جو اپوزٹس ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں متضادہ، یعنی ایسی صفات جو ضد رکھتی ہو، جس کا کوئی اپوزٹ ہو، اور جس کا کوئی اپوزٹ نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں غیر متضادہ۔ اوکے، اس کو چاہے تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں انگلش ٹرمینالوجی میں، یعنی ایسی صفات جن کے اپوزٹس ہوں اور ایسی صفات جن کے اپوزٹس نہ ہوں۔ فائن۔ لیکن اس کی جو ٹرمینالوجیز ان کی ہم آگے جا کر سیکھیں گے، وہ آپ کو ضرور عربی میں یاد رکھنی ہوگی، فائن، انشاءاللہ۔ تو اب ہم پہلا دیکھتے ہیں کہ صفات اللازمہ متضادہ، یعنی ایسی صفات جن کی اپوزٹس ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اپنی ضد رکھتی ہیں، یہ ہمیشہ پیئرز میں آتی ہیں۔ اوکے، جیسے اچھا، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ برا، رائٹ، اچھائی برائی، اس کا اپوزٹ۔ تو اسی طرح یہ جو صفات ہیں ہمیشہ پیئرز میں آتے ہیں، جیسے ہمس، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جہر، اوکے، شدہ، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے رخاوہ۔ اس طرح یہ ہمیشہ اپوزٹس میں ہی آتے ہیں۔ تو یہ مقابل کی دو صفاتیں ہیں، اوکے، مقابل کی دو صفاتیں جو بھی ایک وقت میں ایک ہی ورڈ، ایک ہی لیٹر میں پائی نہیں جاتی۔ فار ایگزامپل، تا ایک ہمس کا لیٹر ہے اور جیم ایک جہر کا لیٹر ہے، تو یہ صرف جہر کا ہی لیٹر ہے اور یہ صرف ہمس کا لیٹر ہے۔ یہ تا ہمس پلس جہر نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں اس میں نہیں آ سکتی۔ جو پیئرز ہم سیکھ رہے ہیں نا، وہ الگ الگ ہوں گی، کچھ لیٹرز ہوں گے جو صرف ہمس کے ہیں اور کچھ لیٹرز ہوں گے صرف جہر کے ہوں گے، انشاءاللہ اس طرح۔ فائن۔ تو لیکن یہ لازمی طور پر ان لیٹرز میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ صفات لازمہ ہیں، اوکے، صفات لازمہ ہیں، تو یہ ضرور لیٹرز میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اپوزٹس بھی ہوتی ہیں، جیسے ہمس ایک صفات ہے تو اس کی ایک اپوزٹ بھی ہے، اوکے۔ غیر متضادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپوزٹ نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، قلقلہ ہے، اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا۔ لیٹرز پہ قلقلہ کرنا اور نہ کرنا، یہ اپوزٹ تو نہیں ہوتا ہے نا، اپوزٹ مطلب ایگزیکٹ ہونا چاہیے۔ if something is black the other thing should be white، تبھی اس کو ہم اپوزٹ کہیں گے۔ بلیک ناٹ بلیک، یہ اپوزٹ نہیں ہو سکتا، رائٹ۔ اسی طرح قلقلہ کرنا، قلقلہ نہ کرنا، یہ اپوزٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صفات غیر متضادہ ہیں ان کی کوئی اپوزٹس نہیں ہوتے، فائن۔ تو آج ہم بس انشاءاللہ ان کی ٹائپس کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے بکس میں ان کے ٹائپس لکھیں، کل سے ہم انشاءاللہ ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ یہ سارا آپ کو جسٹ تھیوریٹیکل لگ رہا ہے آج کی انٹروڈکشن، لیکن فرام ٹمورو وی ول انشاءاللہ اپلائی دی صفات الحروف ان پریکٹیکل وے، اینڈ آپ کو بہت آسان لگے گا اور انٹرسٹنگ بھی، فائن، انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفات اللازمہ متضادہ، یعنی ایسی صفات جن کی کوئی اپوزٹس ہیں، وہ کون سے ہیں، یہ اپنے بک میں آپ لکھیں گی۔ میں آپ کو ٹائم دوں گی کیونکہ آپ اس کو کہیں اور سے کاپی نہ کریں، آپ اپنے بک میں ابھی اس کو لکھیں گی انشاءاللہ، فائن۔ صفات لازمہ جن کی کوئی اپوزٹس ہوں۔ فرسٹ کیا ہے؟ ہمس، اوکے، ہمس کا اپوزٹ الجہر، اوکے، اور ٹرمینالوجیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمس، جہر، اسی طرح لکھیں، اوپر ہیڈنگ ڈالیں صفات لازمہ with opposites یا متضادہ، اوکے۔ فرسٹ لکھیں ہمس، اس کی اپوزٹ لکھیں جہر۔ سیکنڈ لکھیں شدہ اور اس کا اپوزٹ الرخاوہ یا الرخاوہ، اوکے۔ اس کے درمیان بھی ایک آتا ہے جو انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں لیٹر آن، جب ہم اس صفات کو سیکھتے ہیں
تو تواسط ان دونوں کا ایک درمیانی صفات ہے، بٹ ان دا پیر یہ نہیں آتا. پیر میں ہم صرف اس کی اپوزٹس کو دیکھتے ہیں. درمیان میں اگر آپ کو لکھنا ہے تواسط تو لکھیں، اٹ ول بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیٹر آن. ہمس، جہر، شدہ، رخاوہ، استعلا. استعلا تو ہم نے آلریڈی سیکھا ہے، رائٹ، حروف المستعلیہ کے ساتھ ان کی جو اپوزٹس ہوتی ہیں اس کو الاستفال کہتے ہیں. اوکے، اس کو بھی لکھیں، الاستعلا، الاستفال، الاطباق اور الانفتاح، الاذلاق، الاصمات. اوکے، آئی ہوپ آپ سب اس کو لکھ رہی ہیں انشاءاللہ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو لکھیں، کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ رہنا ہے، بیکاز انشاءاللہ آپ اس تجوید کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے والی بن جائیں گی، تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ. دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ اپوزٹس کیا ہیں. ہمس کا اپوزٹ ہے جہر، شدہ کا رخاوہ، استعلا استفال، اطباق انفتاح، اذلاق اور الاصمات. اوکے، بہت ہی آسان ہے، آپ کو دیکھنے میں ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوں گے پر they're very very easy. اوکے، انشاءاللہ. I hope you have completed writing. تو ہم نیکسٹ سلائڈ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم صفات العارضہ کو دیکھتے ہیں، صفات اللازمہ غیر متضادہ کو دیکھتے ہیں. اوکے، یہ سارے جو بھی اب ہم نے سیکھے ہیں یہ ایسے صفات ہیں جن کی کوئی ضد ہو، جن کی کوئی اپوزٹ ہو. جیسے ہمس کا اپوزٹ جہر ہے، شدہ کا رخاوہ ہے، رائٹ، ان کے اپوزٹس ہیں. اب ہم ایسی صفات لازمہ دیکھ رہے ہیں جو کمپلسری صفات ہیں لیکن ان کی کوئی اپوزٹس نہیں ہوتی. وہ کون سی ہیں؟ اس میں سے کچھ ہم نے آلریڈی سیکھے ہوئے ہیں، کچھ ہم نے ریسائٹیشن کورس کے اندر سیکھا ہے. جب بھی میں آپ کو ریسائٹیشن کورس میں یو ریسائٹ آئی کریکٹ کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں لیٹرز کے بارے میں ایکسپلینیشن جب دیتی ہوں تو میں نے کچھ اس میں سے صفات بھی بتائی ہیں. فار ایگزامپل التکرار، جو را کی ٹرلنگ کی صفات ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کی ہے، تو کچھ آپ کو ایزی لگیں گے. کون سے ہیں یہ بھی لکھیں. صفات لازمہ جن کی کوئی اپوزٹس نہیں، غیر متضادہ. کون سے ہیں؟ التکرار، الانحراف، التفاشی، الصفیر. یہ میں نے بہت بار بتایا ہے، صفات الصفیر سیٹی والے جو لیٹرز ہوتے ہیں، رائٹ. القلقلہ یہ بھی ہم نے سیکھا لیکن یہاں پر ہم اس کو ان ڈیپتھ سیکھیں گے، اس کے جو درجات ہوتے ہیں اس کے ساتھ سیکھتے ہیں. الغنہ یہ بھی ہم نے سیکھا لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری آپ کو انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ملے گی. الاستطالہ یہ آپ کے لیے نیو ہے، انشاءاللہ آگے جا کر دیکھتے ہیں. اور اللین یہ بھی ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے، بہت ہی بیسک ہے، رائٹ، الحمدللہ. تو یہ ساری ایسے صفات ہیں جو غیر متضادہ یعنی وداؤٹ اپوزٹس کے ہیں، یعنی ان کی کوئی اپوزٹ نہیں. التکرار ٹرلنگ ہے، صرف را میں پائی جاتی ہے. اب اس کے اپوزٹ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ باقی جو بھی لیٹرز ہیں اس میں ٹرلنگ نہیں ہوتی، رائٹ، دیٹ از ناٹ کالڈ ایز اپوزٹ. اپوزٹ یعنی ایگزیکٹ ضد ہونی چاہیے اس کی، اس کو اپوزٹ کہتے ہیں. وہ یہی ہیں جو اب ہم نے دیکھا، ہمس، جہر، شدہ، رخاوہ، الاستعلا، استفال، اطباق، انفتاح. اذلاق اور اسمات جو ہوتے ہیں یہ تجوید سے زیادہ عربی کی جو فلوئنسی ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو بہت ساری جو بکس ہیں جو تجوید کے ریلیٹڈ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ کبھی کبھی اس میں ہوتا نہیں ہے اذلاق اور اسمات، بس اسٹل ہم اس کو تھوڑا بریفلی دیکھتے ہیں. اوکے، یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں. اٹ از ویری ایزی. ڈونٹ مس اینی صفات الحروف کلاسز بیکاز اٹ ول ہیلپ یو ٹو انہانس یور تجوید اسکلس. اسپیشلی جو صفات الحروف ہیں ان سے آپ اپنے لیٹرز کے اندر اسپیشلی جو لحن الخفی ہوتی ہیں نا اس کو نکال پائیں گی. لحن الجلی جو ہے وہ تو مخرج کے نہ کرنے سے ہوتی ہیں، اور ایون صفات لازمہ کو اگر آپ نے ایک لیٹر سے نکال دیا نا تو لحن الجلی ہو جائے گی. تو ریممبر کہ صفات لازمہ are very very important. If you remove صفات لازمہ from a letter then you may recite قرآن with لحن الجلی. بہت ساری لحن الجلی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے صفات لازمہ کو ادا نہیں کیا، لیکن جو صفات عارضہ ہے اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو لحن الجلی نہیں ہوگی.
اوکے، اس سے لہن الخفی ہوتی ہے۔ کون سے ہیں جو ہم نے یہاں پر آلریڈی دیکھے ہیں؟ 1 سیکنڈ، یہ جو صفات العارضہ ہیں، اگر آپ نے یہ لیٹرز پر ادا نہیں کیے تو لہن الجلی نہیں، لہن الخفی ہوگی۔ جیسے نون ساکن کے بعد یا آ جائے، ادغام کے بجائے اگر آپ نے صرف اظہار کیا تو لہن الخفی ہوگی، کیونکہ وہ اس لیٹر کی خوبصورتی کو نکال دے گی۔ صفات عارضہ کے نہ کرنے سے جو قرآن کی ریسائٹیشن کی خوبصورتی ہے وہ چلی جائے گی، لیکن جو لازمہ ہے اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو کمپلیٹلی آپ اس میں لہن الجلی کریں گی۔ اوکے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک یور تجوید، میک یور ریسائٹیشن بیٹر، کہ آپ انشاءاللہ صفات لازمہ کو ضرور سیکھیں۔ الحمدللہ، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ صفات اللازمہ المتضادہ جن کی اپوزٹس ہیں ان میں سے جو فرسٹ پیر ہے ہمس اور جہر کا، اس کو ان ڈیپتھ انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ فائن، سو نوٹس ضرور بناتے رہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نوٹس از لائک یور اسائنمنٹ۔ جس دن آپ کا کوئز ہوتا ہے، ایک ٹاپک ختم ہونے کے بعد اس دن آپ کو نوٹس بھی سینڈ کرنی ہے، اور وہ کمپلسری ہے، اس کا ایک الگ سے اٹینڈنس بھی لیا جائے گا اور آپ کے فائنل مارکس میں اس کا کاؤنٹ بھی کیا جائے گا، تو نوٹس ضرور بنائیں انشاءاللہ۔ فائن، تو آج کی کلاس بس انٹروڈکشن تھی کہ صفات کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، جہاں پر آپ ایک لیٹر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا کلام ہے جس کی آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسان کرے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔ سو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں اس میں تو آپ اس کو پہلے پوچھیں۔ اوکے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اینی ڈاؤٹس ان دیز صفات؟ میں اس کو دوبارہ سے کوئک سا ایک بار ریوائز کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ لیٹس سی اف یو ہیو اینی ڈاؤٹس، تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس آلریڈی ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اوکے، تجوید کا جو اصطلاحی تعریف ہے، بہت سارے تجوید کی ڈیفینیشنز ہوتے ہیں جن کے اندر مین یہی آتا ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ کی جائے، وقف کے قاعدے اور ابتدا کے قواعد کے ساتھ کریں۔ اس کے اندر مخرج تو ہم نے بیزکس میں کمپلیٹ کر لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم صفات کو دیکھتے ہیں۔ اوکے، صفات الحروف کیا ہے؟ صفات کوالٹی کو کہتے ہیں، رائٹ؟ the quality of a letter is called as صفات الحروف۔ صفہ یا صفت یا صفت یہ سنگولر ہوتا ہے، اس کے جو پلورل ہے اس کو ہم صفات کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن سے ہی دیکھا کہ صفات بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک لیٹر کو ادا کرنے کے لیے، رائٹ؟ لیکن یہ زیادہ ضروری اس لیے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیٹرز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل لیٹر تا، لیٹر تو، لیٹر دال، ان کا مخرج کیا ہے؟ سیم ہے۔ اگر ہم نے ایزینس کے لیے 2 لیٹرز ہم لے کر دیکھتے ہیں، لیٹر تا، دال اور تو۔ فائن، تا اور دال میں فرق کیا ہے؟ تا باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے، لیکن تا ہمز کا لیٹر ہے، دال جو ہے الجہر کا لیٹر ہے۔ اوکے، there is difference in this, right؟ اگر آپ دال اور تو کو دیکھیں تو دال لائٹ لیٹر ہے اور تو ہیوی لیٹر ہے، رائٹ؟ اس طرح تا اور تو کو ڈیفرنٹ کرنا چاہیں تو تا لائٹ ہے، تو ہیوی ہے، تا لیٹر جو ہے ہمز کا ہے، تو جو ہے استعالہ کا، اور ساتھ میں اطباق کا لیٹر بھی ہے۔ یعنی صرف ایک مخرج سے ادا ہونے والے 3 لیٹرز کو دیکھیں آپ نے کتنی ڈیفرنٹ فارمز میں ڈیفرینشیٹ کر پائیں، رائٹ؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لیٹرز کو اور بہتر ادا کر پائیں گی اور اس کو بہت یعنی نکھار سکتی ہیں آپ ان لیٹرز کو۔ فائن، ان کی لیٹرز اور بہتر بیوٹیفائی ہو جائیں گی اور ان کے اندر کی جو ایسی کوالٹیز ہیں جس کو نکالنے سے وہ لیٹر باقی نہیں رہتا، کوئی اور لیٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو آپ جان پائیں گے کہ کس طرح ہم اس لیٹر کو جو ہے قائم کریں، اس کی جو اصلی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو قائم رکھیں۔ فائن، تو الحمدللہ صفات کا مطلب یہی ہے کہ کوالٹیز آف دا لیٹرز۔ اس کا جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ کہ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف پر پیش آتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ صفت کی جمع صفات ہوتی ہے۔ اس کی 2 مین ٹائپس ہیں، ایک ہے ٹیمپرری اور ایک ہے پرماننٹ۔ ٹیمپرری یعنی عارضہ، اگر آپ نے اس کو اپلائی نہ بھی کیا تو لہن الجلی نہیں ہوگی لیکن لہن الخفی ضرور ہوگی، جس سے قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اوکے، اس میں سے ہم نے اکثر سیکھ لیے ہیں آلریڈی،
کچھ ہم اور انشاءاللہ اس کورس میں بھی سیکھتے ہیں. مد کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے جس سے آپ القصر بھی پڑھ لیں گی, اور التفقیم اور ترقیق کو بھی دوبارہ سے دیکھیں گے, ہیوینس اینڈ لائٹنس کو. سکون تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا, تحریک بھی بہت ہی آسان ہے, سکون اور متحرک. سکتہ کو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اوکے. صفات اللازمہ یعنی ایسی صفات جو حروف میں ہر حال میں ہوتی ہے, اور اگر ہم نے حروف سے وہ صفات لازمہ نکال دی تو وہ حرف نہیں ہوتا جو ہم پڑھ رہے ہیں. فائن. یہ اس کی فطری صفات ہوتی ہے, انسٹنکٹیو, اس کو ہم نکال نہیں سکتے. تو ان کے بھی 2 ٹائپس ہیں, ایسے صفات جن کے اپوزٹس ہوں اور ایسے صفات جن کے اپوزٹس نہ ہوں. اپوزٹس ہوں وہ کون سے ہیں؟ 10 پیئرز میں آتے ہیں. اوکے. اور جو ہم نے آلریڈی دیکھے ہیں جن کی ضد ہوتی ہے, جن کی کوئی اپوزٹ ہوتی ہے, جیسے ہمز کا مطلب ہے سانس کا جاری رہنا, اور جہر کا مطلب ہے سانس کا جاری نہ رہنا, تھوڑا بلند کر کے پڑھنا. یہ پستی سے پڑھا جاتا ہے, یہ بلندی سے پڑھا جاتا ہے. اگر استعالہ دیکھیں جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے, یعنی استعالہ کر کے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے پڑھنا. یہاں پر استفال میں زبان کی جڑ اوپر سے اٹھتی نہیں, پیچھے سے اٹھتی نہیں ہے, وہ نیچے رہتی ہے, جس کو ہم استفال کہتے ہیں, یعنی کمپلیٹلی اپوزٹ. اوکے. یہ ساری صفات اللازمہ متضادہ ہیں. غیر متضادہ یعنی ایسے صفات اللازمہ جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی, کمپلیٹ اپوزٹ اس کا نہیں ہوتا. جو صفات ہیں وہ لیٹرز کے ہم بس اس کو پڑھیں گے جو صفات اللازمہ غیر متضادہ ہیں. فائن. الحمدللہ. اور یہ 8 ہیں, بہت ہی آسان ہیں, جو کچھ ہم نے بیسک میں کمپلیٹ کر لی, لیکن پھر بھی یہ سارے صفات کو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اب آپ کے اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھیں. Any doubts in these ayahs? Sorry, in the tajweed rulings of today's session? اگر آپ نے نوٹس نہیں لکھی ہیں اس لیکچر کے دوران تو ضرور آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی نوٹس لکھنی ہے. ڈونٹ ٹیک دی اسکرین شاٹس آف دا اسکرین بیکاز یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈیورنگ دا کلاس اور بائی واچنگ دا ویڈیو. آپ کی نوٹس رننگ نوٹس ہونی چاہیے, یعنی لیکچر چلتا رہے گا اور آپ نوٹس لکھتے جائیں گے. اٹ شوڈ بی رننگ نوٹس, ایسے نوٹس نہیں کہ آپ کمپلیٹلی اس کو بعد میں بیٹھ کر اطمینان سے لکھیں. یو ہیو ٹو رائٹ اے رننگ نوٹس, اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. Okay. Any other doubts? السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سسٹر. جی میم مطلب رول سب سمجھ میں تو آ گئے, لیکن وہ عربی کے لفظ یاد کرنا تھوڑا وہ یاد نہیں ہو رہے ہیں. وہ کر لے سکتے ہیں نا میم دھیرے دھیرے؟ جی آپ دھیرے دھیرے کر سکتے ہیں, جیسے ہم ایک الگ الگ سیکھیں گے نا. جیسے کل اگر ہم نے ہمس اور جہر سیکھا تو وہ میں اتنے بار ریپیٹ کروں گی کہ وہ آپ کے مائنڈ میں آٹومیٹک فٹ ہو جائے گا. اوکے. کیونکہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ جہر ہے, یہ ہمس ہے, ہمس یہ جہر ہے, تو آپ کو اپوزٹس کے ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ میں فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ضرور یاد کریں گی, کیونکہ بیسک میں ہم نے ایسا آلریڈی کہہ دیا تھا نا کہ اسٹارٹنگ میں ڈونٹ وری اباؤٹ ٹرمینالوجیز, لیکن یہاں آپ کو ٹرمینالوجیز سیکھنی ہے تو آلریڈی مائنڈ میں رکھ لیں کہ ہم سیکھنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آسان کرے گا. اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. وإياك خیر. الحمدللہ. Any other doubts? الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. Everything is crystal clear. جزاک اللہ خیر. نو ڈاؤٹ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے ہمیں سمجھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی, اور ہم سے اس کو قبول کرے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, خلوص نیت کے ساتھ اس کو سیکھیں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے رہا ہے. رائٹ. یہ ایک نعمت ہے کہ آپ نے ایک لیول سے پاس کر کے سبحان اللہ سیکنڈ لیول آف قرآن ریسائٹیشن میں آپ نے داخلہ لیا ہے, یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو 2 چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. ایک ہے ذمہ داری کہ ہم اس کا حق ادا کریں, دوسرا یہ کہ شکر گزاری. شکر گزاری ان ٹرن ذمہ داری کرنے سے ہی آتی ہے کہ اس کا حق ادا کریں, تو اٹس لائک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو بی گریٹفل دیٹ یو آر لرننگ دا بک آف اللہ. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ فرض کفایہ کر رہی ہیں. جو پہلا تھا وہ فرض عین تھا, ہر مسلمان پر فرض تھا بیسک تجوید. یہ فرض کفایہ ہے, یہ ایک نفل عبادت ہے جو آپ پر کمپلسری تو نہیں تھی, لیکن پھر بھی آپ نے اپنا وقت نکالا تاکہ آپ اس کو سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. الحمدللہ. الحمدللہ. جی any other doubts? Ma'am, can I show my notes? Small pics.
مجھے سمجھ نہیں آ رہا ڈیئر سسٹر. آپ کے نوٹس آپ کو لکھ کر جی پکچرس میں بھی سینڈ کر سکتی ہیں، نو پرابلم، لیکن جس دن میں آپ کو بتاؤں گی اسی دن آپ سینڈ کریں. فائن انشاءاللہ. تو الحمدللہ میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. وی ول اینڈ دس میٹنگ. اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں، میک اے ہیبٹ کہ کل کی کلاس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر آئیں. اس سے آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا. ایون دو یو ہیو اٹینڈیڈ ٹوڈیز کلاس، کائنڈلی واچ دا ویڈیوز once again before the next class inshallah. So we will end this meeting now. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام خیر استاذہ. Ya wa antum fa jazakumullahu khaira.